جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ پوچھنا تھا. آپ نے کچھ سمے پہلے میں آپ کا دیکھ رہا تھا اسٹریم، تو ایک ای میل آپ نے پڑھ کے سنایا تھا، غالباً آپ نے یا پھر عاصم بھائی نے. تو اس میں بتایا گیا کہ ایک مومن بھائی کہہ رہے، ایک نان مسلم شخص کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو اتنا ہیٹ پھیلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے ہیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہاں بعد میں اس کا ذہن سدھر گیا. تو میرا ہاں سوال آپ سے کرنٹ افیئر کے ارے بھائی اوپر کوئی یہ ہے سدھرا کہ ودھرا ابھی نہیں ہے، کوئی ذہن سدھرا ودھرا نہیں ہے. بس اس کے پولیس نے اوپر جب معافی مانگی نا قانونی آپ سے. چارہ، ارے وہ میرا نہیں ہے بھائی، اس کے اوپر جب قانونی چارہ جوئی کی بات ہوئی نا کہ اس کو پولیس وغیرہ پکڑ کے لے جائے گی، تو ڈر سے اس نے میسج لکھا ہے. مجھے نہیں لکھا ہے، محمد زبیر کو لکھا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا ہیٹ پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ میں، لیکن اب یہ کرنٹ افیئر یہ آیا ہے سامنے کہ ایک آل انڈیا امام چیف کے ہیڈ ہیں جو رام مندر پرتشٹھا میں شامل ہوئے تھے، ان کے اوپر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. تو اس کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہیٹ پیدا کرنے کی بات نہیں ہے؟ یہ مطلب کیا صرف یہ اور دوسرے لوگ ہی ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم پر اسماعیل یہ بھائی، الزام لگا رہے مجھے ہیں؟ یہ مجھے اس کے بارے کرنٹ میں نہیں افیئر ہے. پتا، لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کوئی کفریہ کام کیا ہے؟ وہ رام مندر کی پرتشٹھا میں شامل ہوئے تھے، نہیں نہیں، پران مطلب پرتشٹھا جنہوں میں. نے آل کچھ انڈیا امام کفر کی کا چیف فتویٰ ہے لگایا یہ. ہوگا تو بھائی انہوں نے بتایا بھی ہوگا نا کس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. تین چیزیں میں بتا دیتا ہوں، تین ہاں چیزیں انہوں نے کیونکہ بیان یہ کی. آپ خود بتا دیں کیونکہ پھر. کیا جی جی، چیزیں بولیں بتائیے خود. اسماعیل بھائی. کنہوں نے لگایا ہمیں پتہ نہیں ہے، کس نے لگایا ان پہ کفر کا فتویٰ اور کیوں لگایا؟ یہ چلیے مفتی اسماعیلی صاحب ہیں، انہوں نے جی یہ بات آگے کہی چلیے ہے، اور انہوں نے بھائی. فتویٰ آرگنائزیشن کا بالکل نام صحیح ہے ڈسکلوز نہیں کیا ہے. جی کیوں جی. لگایا ہے؟ وجہ تو بتائی ہوگی نا کیوں لگایا ہے. کہ مفتی صاحب کے لیے جگہ، حضرت جگہ خالی ہے، اب تشریف لائیے حضرت. جی اسماعیل صاحب. ہوں جی میرا اعتراض فتوے کے اوپر نہیں ہے، میرا اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے دوارا مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نفرتی لوگ ہیں، لیکن اس طرح کے جو انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں تو اس سے تو ان لوگوں کی بات بھائی جائز انسیڈنٹ پروف ہو اگر جاتی ہے نا کہ اگر ہم میں کسی نے کٹر کفر، واد ہے. اگر کسی نے بھائی بالکل ہمارے اندر جو ہے وہ اسلام کو لے کے کٹر واد ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ تو آپ کیا سمجھ السلام رہے ہیں کہ علیکم ہمارے ورحمۃ اندر جو اللہ. اسلام کو لے کے کٹر واد نہیں ہے؟ تو پھر وعلیکم السلام سوشل میڈیا علیکم. پہ السلام جو ہیٹ پھیلایا جاتا ہے پھر تو ورحمۃ درست ہوا نا. کیسے درست ہوا؟ اگر وہ چیز صحیح پھیلائی جائے تب درست ہے. ہمارے اندر اس بات کو لے کے کٹر واد ہے کہ بھائی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، تو آپ یہ بولیں کہ مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے اسلام کو فالو کرنے میں کٹر ہوتے ہیں، تو یہ بولیں آپ. یہ تو نہیں بولتے آپ ہیٹ کے نام پہ کیا پھیلاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ سر تن سے جدا کرتے ہیں. کٹر واد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر تن سے جدا کرنا ہوتا ہے. مطلب آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کٹر ہونا یعنی اسلام کو فالو کرنے میں کٹر ہونا، اور لوگوں کو ستانا یہ سمجھ رہے ہیں کٹرواد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ ہوتا ہے مطلب. اس کو آپ کٹرواد کہتے ہیں. یہ مسلمان ہے کہ ہندو؟ بھائی جی جی مفتی السلام صاحب سے علیکم. بات کریں. میں مومن ہوں. جی مفتی صاحب السلام علیکم. السلام. آپ مومن ہیں؟ جی جی آپ مفتی مومن ہیں صاحب. میرے بھائی؟ اچھا، تو اگر کسی کو کافر کہا جائے تو یہ ہیٹ پھیلانا ہوا. بولیے بھائی، آپ مائک انمیوٹ رکھیے، اپنا جواب دیجیے. کسی کو کافر کافر کو کہنا جی، یہ ہیٹ پھیلانا ہے. کسی کافر کو کافر کہنا ہیٹ پھیلانا ہے؟ بالکل. ابھی جس طرح کا ماحول ہاں چل رہا تو ہے ٹھیک ہے، تو اور جس اس ماحول کو طریقے چھوڑ کے دیجیے اوپر جو کسی چل کو رہا ہے. کافر کہنا، کسی امام کو جو ایک تو یہ سچویشن کی بات کر رہا ہوں میں، ایک جنرل کیٹیگری کی بات. کافرون جو ہے وہ ہیٹ پھیلائی اس جی صورت نے. یہ صورت کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ تو مومن ہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، ان سے کو او کافر. جی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. میں تمہاری طرح پران پرتشٹھا میں نہیں آؤں گا. یہ ہے صورت کا مطلب. ارے تو مفتی صاحب تو اب مجھے بتائیں، جن اب لوگوں کو مجھے کافر بتائیے خطاب کہ کیا جب جا رہا ہے وہ تو کافروں کو اپنے آپ کو مان ہی رہے ہیں نا کافر. تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں
نہیں کیوں مان رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کافر؟ اس بنیاد پر وہ اس میں یہ بنیاد کہہ پر رہا اپنے ہوں آپ کہ کو جن کافر مان رہے ہیں نا لوگوں کہ کو وہ قرآن نے بت خطاب پرستی کیا نہیں ہے کریں کافر گے، بول کے، وہ نبی وہ کو بت نہیں مان رہے تو پرستی کھلا انکار ہی کر رہے ہیں نا وہ۔ وہ کھلا انکار کر رہے ہیں نا بت پرستی کر کے، جی بت پرستی کر کے انہوں نے انکار کیا نا۔ ایسے ہی آپ کے محترم امام صاحب نے بھی بت پرستی کر کے انکار کیا ہے۔ آپ کے جو محترم امام جی، صاحب ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بت پرست ہے، تو اب اس کو کافر نہ کہیں تو پھر کس کو کہیں گے بھائی؟ تو انہوں نے، اور اس کے لیے ایک تو منٹ، اور پھر اس کے یہ لیے جو کسی انہوں نے جگہ عمل کیا ہے وہاں پہ پران پرتشٹھا میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے تو مورتی کے سامنے پوجا وجا تو نہیں کیا نا مفتی صاحب، تو شامل ہوئے ہیں اس ارے تہوار کے اندر جو ان کو کتنی ہی نمنترن آیا تھا۔ ویڈیوز اس آدمی کی، کتنی ہی ویڈیوز اس آدمی کی مورتی پوجا کرتے ہوئے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پران پرتشٹھا ہی کے علاوہ اس کا میں نے انٹرویو دیکھا، اس جی میں جھوٹ مجھے اس بول رہا آدمی تھا۔ کے لیے کوئی ذرا سا بھی یعنی سمجھ جی لیجئے کہ نرمی میرے مزاج میں نہیں ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مذہب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہا کہ دیش سروپری ہے، یعنی دیش سب سے اوپر ہے، خدا سے بھی اوپر ہے، گویا کہ اللہ اکبر کی جگہ اس نے ہندوستان اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ تو بھیا اس کو کافر نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اور یہ غلطی سے نہیں، خود اپنے انٹرویو کے اندر ہاں بھائی صاف کلیئر کیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ جو فتویٰ لگا ہے مجھ پر نہیں لگے گا، میں انڈیا میں ہوں۔ ارے بھائی اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو اور انڈیا میں ہو اور کہیں بھی ہو۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ فتویٰ لگانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب اس ہاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جو جیسے فتوے وہ کا کہہ لفظ رہا آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جی فتویٰ لگ گیا بس اب جو ہے گردن نپے گی، فتویٰ لگانے کا مطلب یہ نہیں۔ فتویٰ لگانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو شرعی حکم ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اب اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی، اگر یہ مرے گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین جائز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر اس کا شادی بیاہ یہ جائز نہیں ہوگا، اگر اس کی بیوی مسلمان ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ساری جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے، چونکہ یہ آدمی اسلام کی نقطہ نظر سے مسلمان نہیں ہے، اس کا معبود کوئی اور ہے۔ تو پھر اس کے اوپر مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اسلامی نظام نہیں بھائی ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلام ہندوستان، یہ اصل میں یہ لوگ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہاں یعنی کہ ایک لیگل اوپینین اور ایک اسٹیٹ کا نہیں تو کام یہ اتنے اصل میں سارے، یہی۔ نہیں اسماعیل نہیں بھائی ایک آپ منٹ نے ایک منٹ سنیں، اتنے سارے جو، اسماعیل بھائی ایک منٹ سنیں۔ یہ ہے اصل میں آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اسلامو فوبیا کے شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک غیر مسلم اسلامو فوبیا کا شکار ہوتا، آپ بھی شکار ہیں۔ آپ یہ بات کہنا کہ مرتد کا فتویٰ اگر اس پہ لگ گیا ہے تو اس کو جو ہے قتل ہو جائے گا، یہی اسلامو فوبیا ہے۔ اگر آپ اسلام کے اسٹیٹ کے ایکشن کو اور ایک انڈیویجول جو لیگل اوپینین ہے اس کو آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ اسلامو فوبیا کے شکار ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی۔ بالکل۔ تو اچھا، اور تو دوسرے پھر یہ آپ بھی گائیڈ پوچھنا کیجیے نا چاہیے اس کو، میں اسماعیل مطلب صاحب، کیسے وہ یہ سمجھوں؟ بتائیے جی کہ خود آپ کے نزدیک پران پرتشٹھا یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا کام؟ رام جی کی جو روح ہے وہ اس بت میں آ گئی اس دن؟ بولیے جی بھائی۔ ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے تو وہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس چیز کے اوپر جائز عقیدہ نہیں ہے۔ رکھنا۔ اچھا، یہ جی، اس کو آپ کفر مانتے ہیں یا اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ویسے ہی ٹھیک ہے، گناہ ہے، یا اس کو کفر مانتے ہیں اس عقیدے کو؟ اسلام بالکل اسلام کے اعتبار سے تو یہ جو جس کا یہ عقیدہ ہے تو کفریہ ہے اسلام کی شرح کے حساب کفریہ سے، ہے۔ اب قطعاً اب مطلب اگر مطلقاً آپ یہ شرک ہے۔ کہیں، جی اگر ہولڈ آن، اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں پران پرتشٹھا میں نہ صرف یہ کہ شامل ہوں بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ رام جی 500 سال کے بعد اپنے گھر آ گئے اور جناب ٹاٹ میں سے اب ٹھاٹ میں آ گئے، اگر کوئی آدمی یہ کہے گا تو آپ اس کو کفریہ جملہ بولیں گے یا اس کو آپ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں اسلام کے تو بالکل خلاف ہے یہ جملہ، تو یہ امام صاحب نے سب باتیں کہی، انہوں نے اپنی عقیدہ ایسا ظاہر کیا ہے بالکل اس طرح سے۔ بالکل، اور کیا، انٹرویو کے وہی اندر وہ سب کہا وہاں ہے۔ مبارکباد دے رہا ہے، وہ مبارکباد دے رہا ہے لوگوں کو، کہہ رہا ہے پران پرتشٹھا میں رام جی 500 سال کے بعد لوٹے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے دیش سروپری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب وہ کہہ رہا ہے، تو کیا آپ اس کو کفریہ جملہ نہیں کہتے؟ جی بالکل، اسلام کے حساب سے یہی کفریہ جملہ ہے اور یہی تو کٹرواد ہے، وہی تو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، کیوں کسی دوسرے مذہب میں یہ چیز پائی نہیں جاتی جو اسلام میں پائی جاتی ہے۔ ہاں، تو پھر آپ کو امام صاحب یا ان کے خلاف فتویٰ دینے والوں سے پرابلم نہیں ہے، آپ کو پرابلم ہے اسلام سے، تو بات کریں پھر اسلام کے اوپر، پھر فتوے کے اوپر بات نہ کریں، یہ کہیے کہ میں اسلام آپ میں سے کٹرواد ہے، اور ہاں میں آپ بالکل ہے، سے بالکل کٹرواد ہے۔ کٹرواد کا میں مطلب ہی یہ ہے یہ کہ جو ہم اپنے ایٹیٹیوڈ اصول سے جس جڑے طرح ہوئے سے، ہیں، جو ہم ایٹیٹیوڈ کٹرواد کہتے ہیں کہ ہم اپنے یہ اصول علماء سے دکھا جڑے رہے ہوئے ہیں ہیں، اس ہم طرح سے اپنے فتویٰ اصول، دے کے۔ میوٹ کیے اس کو، میوٹ کریں اس کو میوٹ کریں۔ ایک منٹ ہم سمجھ اپنے گیا۔ اصول سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے اصول سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور میرا دین مجھے، لکم دینکم ولی دین. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مجھے تمہارا دین قبول ہے اور تمہیں میرا دین قبول ہونا چاہیے، چونکہ اس کی نفی اسی صورت کے اندر کر دی گئی کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو پیغام دے دیا ہے. تو اگر اس اصول سے جڑا رہنا کٹرواد ہے تو جی ہاں ہم کٹرواد ہیں، ہم کٹروادی ہیں اور کٹرواد کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس جی پر ہمیں مفتی فخر ہے صاحب، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. یہ بات میرے کو بھی واضح ہو گئی کہ اسلام اور یہ کٹرواد ایٹیٹیوڈ مذہب نہیں ہے ہے اور سوشل میڈیا بھائی. پہ بلیم ڈالنا، گورنمنٹ پہ بلیم ڈالنا ایک بالکل غلط منٹ بات ہے. اسماعیل صاحب، اسلام ایک منٹ کٹرواد ایک ہے، منٹ یہ آپ اسماعیل نے صاحب ایکسیپٹ آپ کر لیے کٹر، بات. آپ کٹر السلام ہیں؟ ایک علیکم. منٹ اسماعیل صاحب آپ کٹر ہیں؟ کہاں ایک بھاگ سیکنڈ رہے ہیں؟ بھائی. جا رہے ہیں کام. یہ ابھی ان کی کٹروادی دکھاتے ہیں ان ابھی کو. ہاں یہ ابھی اپنے نکل ہیومن، جاتی ہے. یہ اپنے جی مفتی ہیومن جی ہونے میں کٹر ہیں. ایگزیکٹلی یہ آدمی اپنے جو کہہ رہا ہے نا سوشل میڈیا اور یہ ابھی دیش پریم کے اندر کٹر نکلتا، یہ نکل کے کٹر چلا گیا، نکل رہا بھاگ ہے. گیا. یہ کٹرواد اب کا اصل میں مسلمان مطلب کھاتے نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ اپنی اصول میں اگر ٹکے رہیں اور اپنا اصول جب فورس کریں تو ان کو اپنی کٹروادتا نظر نہیں آتی، اور جب ہم کہیں بھائی ہم اپنے اصول کے ساتھ رہیں گے تو ان کو کٹرواد نظر آ جاتا ہے. یہ آدمی دراصل ایک مسلم خاندان میں پیدا ہو گیا ہے، بس اس کا ایڈوانٹیج اتنا ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی مسلمان تھا. جو آدمی یہ کہے کہ ایک نیگیٹو، دیکھیں ہم نے کہا اسلام میں کٹر واد ہے، تو ہم اس کو اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اسلام کے اندر اصولوں میں کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ جو آئیڈیالوجی یا جو مذہب اپنے اصولوں سے کمپرومائز کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس آئیڈیالوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ڈائلوٹ ہو جاتی ہے. تو ہم اسلام میں کسی بھی اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے. اس نے کٹرواد کا لفظ جو اسلام کے لیے بولا ہے وہ نیگیٹو انداز میں بولا ہے، اس نے توہین کی ہے اسلام کی. تو ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہو وہ کبھی بھی اسلام کی، ایمان کی توہین نہیں کر سکتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آدمی مسلمان تھا. مصعب میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سبق ہے ہمارے ان مسلمان نوجوانوں کے لیے جو اسلام کو ایک ماڈرنٹی اور لبرلزم سیکولرزم سے کمپیٹیبل بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جا کے ان کو ایسا ہی شوق لگتے ہیں اور ان کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب طریقے چھوڑ دیں. اسلام میں ہے، پورے آپ اسلام میں آ جائیں، داخل ہو جائیں اور چیزوں کو سمجھ لیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کٹرواد جیسے بتا رہے ہیں، کٹرواد کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل سے جڑے رہنا، اپنے اصولوں کے ساتھ جڑے رہنا. کٹرواد کا مطلب ان لوگوں نے جو ماڈرن لبرل لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے جان بوجھ کے ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں فنڈامنٹلزم کو یا کٹرواد کو، ایکسٹریمزم کو جو ہے ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ جان بوجھ کے پیش کیا ہے. ان لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر مذہب والے لوگ اپنے پرنسپل سے جڑے رہیں گے تو پھر وہ جو اپنا ایک ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر پائے گا. تو اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے ریلیجن سے جڑے، بلکہ خود ریلیجن کا جو ورڈ ہے اس ورڈ کو جو ہے انہوں نے نیگیٹو بنا دیا ہے کہ ریلیجن کا مطلب کہ ریلیجس آدمی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقل سے باہر ہوگا. مطلب ریلیجس آدمی اور جو ہے وہ کبھی بھی ریشنل نہیں ہو سکتا، وہ ارریشنل ہوگا. اس طریقے سے انہوں نے بنا دیا ہے، جان بوجھ کے بنایا. تو میں اپنے مسلم نوجوانوں سے بولتا ہوں کہ ان سب واقعات سے اب سبق لیں اور اسلام کو جو اس کے اصول ہیں اس کو سمجھیں اور اپنے موقف کو بنا کسی اپولوجیٹک ہوتے ہوئے، بنا کسی معذرت خانہ رویہ اپناتے ہوئے رکھیں. تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو جو ایک ڈائلیما یا ایک کرائسس یا ایک ڈیکوٹمی بن رہی ہے نا آپ کے اندر، اسلام کو لے کر کے، نیشنلزم کو لے کر کے، سیکولرزم کو لے کر کے، یہ سب انشاءاللہ پھر نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ حضرت. میں نے بھی اس کا انٹرویو دیکھا، بات تو بہت ساری اس کے اوپر ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی. اور ایک جملہ بول کے چلے گئے کہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ لوگوں کو، تو ایٹیٹیوڈ رہے گا یہ اس کے اندر. ہاں بالکل ہمیں ہے، بالکل ہے. اور ہمارے پاس ایک پرنسپل ہے، کسی کو ایک آدمی اگر جرم کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے قانون بھی اس کو غلط کہتا ہے، تو کیا کسی کو غلط کہنا بھی جرم ہے؟ جو غلط کرے گا اس کو غلط بولا جائے گا اس کی پرنسپل کے بیس پہ. تو یہ نہیں کہ ہر کسی کو مسلمان بناتے رہ جائیں گے جو بھی پوری دنیا میں. اچھا اس آدمی کا مالی خولیہ پن یہ تھا کہ ایک طرف یہ مان رہا ہے کہ ہاں جی جو بات وہاں ہو رہی ہے وہ تو کفر ہے. بھائی جب کفر ہے تو پھر مانو کہ تمہارے امام صاحب نے کفر کیا ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں عطر بھائی، ابھی جڑے ہیں. یہ عطر بھائی السلام علیکم سب کو. میں سو گیا تھا، میں ابھی جاگا، میں دیکھا یہاں پہ تو جنگ چل رہی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جنگ نہیں چل رہی یہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل کچھ چیز لوگ ہوتے ہیں یہ خود اصل میں بدقسمت ہے، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے.
جو تھوڑے بہت مشکلات سے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ایسی ایسی حرکتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دے آر ویک پیپل ایکچولی. یہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. جی اچھا ایک چیز اور ہم نے سنی حضرت جو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے ان صاحب کا ایک انٹرویو جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں ہوں یہاں نہیں لاگو ہوگا فتویٰ, اور دوسری چیز یہ کہی کہ مجھے مار دیا جائے گا, اب تو مجھے مار دیا جائے میں تیار ہوں اس کے لیے. وہی پروپیگنڈا جو ایکس مسلم کرتے ہیں. یہ ہے وکٹم کارڈ, اس کو کہتے ہیں وکٹم کارڈ کہ بھئی میں بہت اچھا اس بنیاد پر حکومت سے سیکیورٹی لے لے گا, یہی کرے گا, ہر نیوز والے پہنچ رہے ہیں, یہی معراج ہے ان کی. ہر نیوز والے پہنچ رہے ہیں مائک لے کے اس کے پاس. اب جو نہیں جانتا تو اب جاننے والے بن گئے. جی 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 یہ اچھا, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو کاٹ کر لگایا جائے, تو اس لیے یہ وضاحت جو ہے بے انتہا ضروری ہے کہ فتویٰ حکم شرعی کے بیان کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہا اس فتوے کا نفاذ کرنا وہ کسی بھی مفتی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مفتی کسی بھی فتوے کو نافذ نہیں کر سکتا ہے, ممکن نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اگر یہ حرکت اسلامی حکومت میں ہوتی تو وہ اسلامی حکومت کا اختیار تھا کہ وہ کیا کرے, وہ کس طریقے سے فتوے کو نافذ کرے.